حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حاتم بھائی کے بیٹے حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ ایک شخص آیا، اس نے اپنی غربت، مفلسی اور بدحالی کی شکایت کی۔ پھر ایک اور شخص حاضر خدمت ہوا، اس نے کہا حضور میرے پاس دولت تو بہت ہے، لیکن جس راستے سے میں نے جانا ہے وہ راستہ بڑا پرخطر ہے، خطرناک راستہ ہے، مجھے آپ ارشاد فرمائیں کہ میں کس راستے پہ جاؤں تاکہ میرے لیے امن اور امان رہے۔ یہ دو لوگوں نے اپنی اپنی الگ نوعیت کی گفتگو حضور کی بارگاہ میں عرض کی۔ حضرت عدی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان کی باتیں سن لی اور پھر اپنا روئے سخن میری طرف موڑا اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا عدی ہیرا دیکھا ہے؟ عرض کیا بندہ نواز ہیرا دیکھا نہیں، نام سنا ہے۔ یہ ہیرا عراق کا ایک شہر ہے، اس کا نام ہیرا ہے۔ عرض کیا بندہ نواز ہیرا دیکھا نہیں، اس کا میں نے نام سنا ہے۔ فرمایا کہ اگر تجھے اللہ تعالیٰ زندگی دے تو تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، ایک وقت آئے گا کہ ہیرا سے یعنی عراق سے ایک خاتون چلے گی، مکہ المکرمہ پہنچے گی، اللہ کے گھر کا طواف کرے گی، اسے راستے میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ عراق سے لے کے مکہ تک اکیلی سفر کرے گی، اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ حضرت عدی کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا حضور کیا پھر بنو طے کے ڈاکو مر گئے ہوں گے جنہوں نے پورے عرب پہ روک اور دبدبہ ڈال رکھا ہے، وہ کیا ختم ہو چکے ہوں گے؟ حضرت عدی کہتے ہیں میں ابھی اس بات کو سوچ ہی رہا تھا کہ حضور نے مزید میری حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے فرمایا عدی اگر تجھے اللہ تعالیٰ زندگی دے تو تو یہ بھی اپنی زندگی میں دیکھے گا۔ حضور کیا فرمایا کہ کسریٰ کے خزانے تیری جھولی میں ہوں گے۔ یہ اس وقت کی سپر پاور تھی۔ عرض کیا بندہ نواز کسریٰ بن ہرمز؟ فرمایا ہاں کسریٰ بن ہرمز۔ اور تیسری بات میرے حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ اے علی اگر تم نے زندگی پائی تو یہ بھی دیکھنا کہ ایک شخص زکوٰۃ کی رقم لے کر، زکوٰۃ کا سونا اور چاندی لے کر زکوٰۃ کے مستحقین کو ڈھونڈ رہا ہوگا، مگر اسے کوئی زکوٰۃ کا مستحق ملے گا ہی نہیں۔ سارے کے سارے جناب مال کے نصاب ہوں گے، ہاں جی مال رکھنے والے ہوں گے۔ تو یہ تین باتیں حضور نے ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی بن حاتم کہتے ہیں پھر وہ منظر میری آنکھوں میں دیکھا، حضور تو انتقال فرما گئے، وہ منظر میری آنکھوں نے دیکھا۔ کیا منظر؟ کہ عراق سے ایک خاتون چلتی ہیں، مکہ المکرمہ تک پہنچتی ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتی ہیں، اسے مکہ سے لے کے عراق سے لے کے مکہ تک اللہ کے سوا کسی کا خوف ہی نہیں تھا۔ اتنا پرامن راستہ تھا، اتنی خیر تھی، اتنی بھلائی تھی۔ اکیلی خاتون عراق سے چلتی ہیں، مکہ المکرمہ تک پہنچتی ہیں، مگر اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر اور خوف نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کسریٰ بن ہرمز کے خزانے مسجد نبوی کے باہر ان کی ڈھیر لگی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے کہا لوگوں حضور نے تین باتیں ارشاد فرمائی تھی، دو باتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں، اب لگ رہا ہے کہ شاید میری زندگی میرے ساتھ وفا نہ کرے، اور یہ تیسری چیز تم دیکھو۔ حضور نے تین باتیں ارشاد فرمائی تھی، دو میں نے دیکھ لی ہیں، شاید میں تیسری بات نہ دیکھ سکوں۔ تو حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، مجھے انہوں نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے افریقہ کی جانب بھیجا، میں نے وہاں سے زکوٰۃ وصول کی اور زکوٰۃ وصول کر کے پھر میں زکوٰۃ کے مستحقین ڈھونڈنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں میں ڈھونڈ کے تھک گیا، مجھے کوئی زکوٰۃ کا مستحق ملا ہی نہیں۔ یہ حضور نے اپنی زندگی میں، ظاہری زندگی میں یہ اعلان فرما دیا، اور حضور کے وصال کے بعد یہ تمام باتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہی زمانہ ہے اور گورنر ہے عراق کے۔ ہم کیوں کہتے ہیں نظام مصطفیٰ لے کے آؤ؟
کیوں کہتے ہیں شریعت کا نظام لے کے آؤ؟ سنیے، یہ ہے نظام مصطفیٰ، یہ ہے شریعت کا نفاذ اور شریعت کا نظام۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ اور عراق کا گورنر آپ کو خط لکھتا ہے، حضور میرے پاس اتنی رقم ہے، اس کا میں کیا کروں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے واپسی ان کو جواب دیا کہ جو عراق کے اندر غرباء ہیں، فقراء ہیں، جو زکات کے مستحقین ہیں، ان پہ تقسیم کر دو، اور یہ رقم میرے پاس لے کے مت آنا۔ گورنر نے دوبارہ خط لکھا، حضور جو غرباء تھے، فقراء تھے، بیوائیں تھیں اور زکات کے مستحقین تھے، سب کو میں نے رقم تقسیم کر دی ہے، مگر وہ سارے کے سارے پورے ہو گئے ہیں، رقم میرے پاس بڑھ گئی ہے، جو رقم بڑھ گئی ہے اس کا کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا کہ اب جو احباب یہاں مقروض ہیں، ان کا قرضہ ادا کر دو۔ عرض کیا، حضور قرضہ بھی میں نے ادا کر دیا ہے، رقم بھی بڑھ گئی ہے، اس کا کیا کروں؟ فرمایا جو نوجوان شادی کرنا چاہتے ہیں ان کا حق مہر ادا کر دو۔ عرض کیا، حضور حق مہر بھی میں نے ادا کر دیا، رقم بھی بڑھ گئی ہے۔ فرمایا یہ ہے میرے نبی کا دین، یہ ہے نظام مصطفیٰ۔ اس اسلام کے اندر ہر ایک کی جناب بھلائی اسلام چاہتا ہے۔ عرض کیا، حضور رقم پھر بڑھ گئی ہے، اس کا کیا کروں؟ فرمایا جو غیر مسلم ہیں، جنہوں نے ٹیکس دیا ہے، انہیں ڈبل رقم دے دو اور انہیں کہہ دو کہ پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، یہ پیسے لے لو ہم سے اور اس سے کاروبار کرو، کھیتی باڑی کرو، اور سنو آسانی کے ساتھ جب تمہارے پیسے اکٹھے ہو جائیں تو پھر ہمیں دے دینا۔ اسلام نے یہ دور بھی دیکھا ہے، اسلام نے یہ گھڑیاں بھی دیکھی ہیں، جب کیتڑے پہنے ہوئے تھے، جب پیوند لگے ہوئے لباس ہم نے پہنے ہوئے تھے، اور جب پیٹ میں ڈالنے کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں تھا، اللہ کا دین اس وقت بھی غالب تھا، اور جب دریا کے اندر ریشم بکھرا ہوا تھا، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، اللہ کا دین اس وقت بھی غالب تھا۔ دین کا غالب ہونا یا نہ ہونا اس کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب کچھ اور ہے۔ اقبال کہتا ہے سراغ بندہ مومن کا بے عزری سے نہیں، اقبال کہتا ہے اس کا سبب کچھ اور ہے۔ آج ہم نے سراغ لگانا ہے کہ آج ہم پوری دنیا کے سامنے رسوا ہو کے رہ گئے ہیں۔ آج پوری دنیا امت مسلمہ کا تماشا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا تماشائی ہے اور امت مسلمہ تماشا بنی ہوئی ہے۔ یار کبھی یہ بھی سنا تھا، کبھی یہ بھی دیکھا تھا، آج دیکھو کشمیر کے اندر 2 مہینے ہو گئے ہیں، ہمارے کشمیری بہن بھائی کرفیو لگا ہوا ہے، وہ اندر ہماری مائیں بہنیں بچے تڑپ رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، دودھ ختم، پانی ختم، کھانے پینے کی شائیں ختم، روز مرہ کی چیزیں ختم ہو چکی ہیں، حتیٰ کہ بات سننے میں یہاں تک بھی آ رہی ہے جو لوگ اندر فوت ہو رہے ہیں ان کی قبریں بھی گھروں کے اندر بن رہی ہیں۔ کیا ہم نے یہ زمانہ بھی دیکھنا تھا؟ اس سے بڑی بھی کوئی رسوائی ہو سکتی ہے؟ آج ہم نے سراغ لگانا ہے کہ دولت کی قلت اور کثرت یہ ثانوی چیزیں ہیں۔ ہم نے تاریخ کے اندر پڑھا ہے کہ کبھی ہم مالی طور پر کمزور تھے مگر رسوا نہیں تھے، پھر ہم مالی لحاظ سے اسٹرانگ ہو گئے، آج بھی ہیں مگر آج رسوا ہے۔ اس رسوائی کا سبب کیا ہے؟ ہمیں یہ ڈھونڈنا ہے۔ بس یہ جو سوال کا سبب ہے یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آئیے میں آپ کو